صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ بو بکر عمر عثمان ولی، بو بکر عمر عثمان ولی، یاران نبی میں سب سے جلی، بو بکر عمر عثمان ولی، اصحاب محمد حق کے ولی، بو بکر عمر عثمان ولی، یاران نبی میں سب سے جلی، بو بکر عمر عثمان ولی، بو بکر عمر عثمان ولی۔ اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، ایمان کی روایت جن سے چلی، بو بکر عمر عثمان ولی، یاران نبی میں سب سے جلی، بو بکر عمر عثمان ولی، اصحاب محمد حق کے ولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے جو تخت عظمت جلال پر ہمیشہ سے متمکن ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کی قدرت کاملہ ہے کہ سمندروں میں مد و جزر کا پیدا کرنے والا، رات اور دن کا بنانے والا، خزاں و قدر کا مالک و مختار ہے۔ عزت اور ذلت کا دینے والا وہی پروردگار ہے، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ ہے۔ ہم اسی کی حمد و ستائش بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی کی راگ الاپتے ہیں کہ اس خلاق اکبر نے جو عظیم احسان ہم پر کیا وہ یہی کہ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور خود اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو۔ درود و سلام سید العرب والعجم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جس ذات گرامی نے عرب کے بدوؤں اور خانہ بدوشوں کو تاریخ انسانی کے کاروان کا سالار بنا دیا۔ بزرگوں اور دوستو، صحابہ کرام میں آج ایک ایسے صحابی رسول کا تذکرہ آپ سماعت فرمائیں گے جنہیں دنیا مصعب بن عمیر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر، عمیر بن ہاشم کے بیٹے، جن کا تعلق قبیلے بنو عبدالدار سے تھا، اور یہ وہ قبیلہ ہے جو عرب میں یعنی علم برداری کے فرائض انجام دیتا حالت جنگ میں، یعنی کسی اور کو جھنڈا اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی سوائے قبیلے بنو عبدالدار کے۔ یہ وہی لوگ ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عمر کے 35 سال گزار دیے، ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، اور اس وقت خانہ کعبہ کی جب تعمیر ہوئی تو حجر اسود کو لگانے کا جب موقع آیا تو اس وقت اسی قبیلے کے لوگوں نے خون میں انگلیاں ڈال کر اپنے انگلیوں کو چاٹتے ہوئے کہا تھا کہ اگر یہ ذمہ داری کسی اور کو سونپی گئی تو ہم جنگ و جدال کریں گے، قتل و غارت گیری کریں گے۔ لیکن ابو امیہ نے اس وقت یہ کہا تھا کہ اس دروازے سے جو کل سب سے پہلے آئے گا اس کو یہ سعادت اور منزلت حاصل ہوگی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو بٹھا دے۔ چنانچہ دیکھنے والی نگاہوں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوا کر وہ تمام قبائل کے سرداروں کو کونے تھما دیے، اور اس انداز سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو وہاں پر لگا دیا تھا، جس سے ایک اٹھتا ہوا فتنہ ختم ہو گیا تھا۔ یہ اسی خاندان، اسی قبیلے کے یہ باشندے تھے۔ ان کی ماں خناس اتنی زیادہ متمول تھی، بیٹے پر جان چھڑکتی، اور بیٹے کی کیفیت یہ کہ بڑے خوبرو تھے، بالوں کو بہت اچھے انداز سے سجاتے، سب سے زیادہ قیمتی پوشاک استعمال کرتے، اس زمانے میں حضرمی جوتے استعمال کرتے، اور جس گلی سے گزر جاتے وہ گلی معطر ہو جاتی آپ کے عطر لگانے سے، یعنی اتنی زیادہ خوشبو میں اپنے آپ کو بسائے رکھتے۔ لوگوں کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اس گلی سے گئے کون، اس خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے لوگ سمجھ جاتے کہ مصعب بن عمیر کا گزر ادھر سے ہوا ہے۔ یہ حضرت مصعب بن عمیر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو فوراً داخل اسلام ہو گئے، اس لیے کہ بڑے نیک نفس تھے، ایماندار آدمی تھے، دیانتدار آدمی تھے، اور پھر اخلاق حسنہ کے حامل تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیضیاب ہوئے
اور عبادت چھپ چھپ کر کرنے لگے تو خاندان والوں کو کسی قسم کا کوئی اطلاع نہیں ہوئی. بہت دن اس انداز سے گزر گئے. لیکن عثمان بن طلحہ جو خانہ کعبہ کے کلید بردار ہیں، جن کے ہاں خانہ کعبہ کی کنجیاں تھیں، انہوں نے جا کر ایک مرتبہ خناس سے یہ کہا، یعنی ان کی ماں سے، کہ آپ تو اپنے بیٹے پر جان چھڑکتی ہے اور وہ محمد کا کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو گئے اور عبادتوں میں لگ گئے ہیں. جو ہی ماں کو معلوم ہوا، خاندان بنو عبدالدار کو معلوم ہوا، تو ایک تہلکہ سمجھ گیا کہ یہ نوجوان رانا جو خوبصورتی میں اپنی مثال مکے کی سرزمین پہ نہیں رکھتا، اور پھر اس کا یہ عالم ہو گیا کہ وہ داخل اسلام ہو گیا. اس انداز سے ماں نے بہت زیادہ جبر اور ستم کیے، لیکن اس کے باوجود ماں سے آپ نے کہا کہ میں کسی قسم سے اسلام کو چھوڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ ایک سچا مذہب ہے. اے ماں، بہتر بات یہ ہے کہ تو بھی اسلام قبول کر لے. لیکن ماں نے کہا کہ نہیں، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکے گا. لیکن دن گزرتے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو مسلمان ہو گئے تھے یہ کہا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کرو. چنانچہ ہجرت حبشہ میں جب 11 مرد تھے اور 4 عورتیں پہلی مرتبہ گئیں تو اس کے اندر حضرت مصعب بن عمیر بھی پہنچے. حبشہ رہنے کے بعد 3 مہینے بعد یہ اطلاع ملی. سورہ نجم کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں جب سجدہ فرمایا، تلاوت سجدہ فرمایا، تو لوگوں میں یہ بات عام ہو گئی کہ کفاران مکہ تمام کے تمام داخل اسلام ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ ریزی کی. یہ اطلاعیں جب حبشہ پہنچی تو بہت سارے لوگ واپس آ گئے. واپس آنے کے بعد ایک روایت کے مطابق ابو عزیز، آپ کے جو بھائی تھے ابو عزیز بن عمیر، ان کی پناہ میں آپ اندر آئے. اور دوسری روایت تو نضر بن حارث کی بھی ملتی ہے، نضر بن حارث بن کلدہ، ان کی بھی ملتی ہے کہ ان کی میت میں آپ مکے میں رہے. اس کے بعد پھر ظلم و ستم اور زیادہ ہونے لگا. تو جب پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت حبشہ کے لیے تمام صحابہ سے کہا تو 83 مرد اور 18 عورتیں جب دوسری مرتبہ ہجرت حبشہ کر کے گئیں تو اس کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر پھر حبشہ کی ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے اور آپ چلے گئے. اور اس کے بعد جب پھر واپس ہوئے تو ماں نے پھر پکڑوا منگایا اور پھر کہا کہ بیٹا تو اسلام چھوڑ دے، پھر میں تجھ پر مہربان ہو سکتی ہوں. کہا کہ اماں جان، مجھے آپ کی مہربانی کی اب ضرورت نہیں، اس لیے کہ جسم کے اوپر جو کپڑے تھے اس کے اندر تمام پیون لگے ہوئے تھے. ماں پھر اپنی شفقت کرنا چاہتی تھی، لیکن اسلام سے منحرف ہونے کے لیے اس نے دعوت دی تو کہا کہ میں اسلام چھوڑ نہیں سکتا، اور بہتر بات یہ ہے کہ ماں تو بھی اسلام قبول کر لے، اس لیے کہ یہ سچا مذہب ہے. ماں نے کہا چمکتے ہوئے ستاروں کی قسم، میں قطعی طور پر اسلام قبول نہیں کروں گی. یہ ماں خناس بن مالک، یہ وہ عورت ہے جب غزوہ احد کے اندر تمام 10 عورتیں بڑے بڑے گھرانے کی ان لوگوں کے دل کو لبھانے کے لیے، ان کو بڑھانے کے لیے جب میدان کارزار میں احد کے دن پہنچی تھی تو خناس بن مالک بھی اس کے اندر شریک تھی، جو حضرت مصعب بن عمیر کی ماں تھی. پھر ماں نے کہا کہ میں تم پر ظلم کروں گی. تو اس وقت انہوں نے کہا ماں اگر آج کے بعد میرے نام پہ کوئی اور شخص آ جائے تو میں اسے قتل کر دوں گا. ماں گھبرا گئی. اس کے بعد بیٹے پر زیادتیاں کرنا اس نے چھوڑ دیا، اور پھر بیٹے کا لباس سوائے ایک کمبل کے کچھ اور نہیں. ایک کمبل جس کے اندر زندگی گزرنے لگی اس شخص کی جو سب سے زیادہ مکے کی سرزمین پر بہترین لباس زیبتن کیا ہوا ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 نبوی کے بعد یثرب کے کچھ لوگ آئے جن کی تعداد 6 تھی. انہوں نے عقبہ کی گھاٹی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست خبرت پر ایمان لا کر انہوں نے اپنے ایمان کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ یہودی لوگ یثرب میں یہ کہا کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان کا وقت آ گیا ہے، ہم نبی کے اوپر ایمان لانے کے بعد ہم تم لوگوں سے انتقام لیں گے. اہل یثرب کو ڈرایا کرتے تھے، یعنی ان لوگوں کے سامنے نبی آخر الزمان کا آ جانا کوئی نئی بات نہیں تھی، اس لیے کہ وہاں کے یہودیوں سے یہ بات سنا کرتے تھے. اور پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ان کے پاس عقبہ کی گھاٹی میں پہنچے اور ان کے سامنے جب اسلام پیش کیا اور اسلام کی حقانیت کو بیان کیا، قرآن کی تلاوت آپ نے فرمائی تو فوراً داخل اسلام ہو گئے. جب یہ لوگ یثرب پہنچے دوسرے سال، یعنی 11 نبوت کا 11واں سال تھا کہ ان کی تعداد دگنی ہو گئی. 12 آدمی آئے اور عقبہ کی گھاٹی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی تاریکی میں مل کر انہوں نے پھر بیعت کی. یہ بیعت عقبہ ثانی ہے. اس کے بعد ان لوگوں نے کہا ہم کو ایک معلم کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب حضرت مصعب بن عمیر پر پڑی. مصعب بن عمیر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ تھے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درس و تدریس حاصل کیے، اور اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم بنا کر ان کو یثرب کی سرزمین پر بھیجا تو حضرت اسد بن زرارہ کے ہاں وہ مقیم ہو گئے۔ حضرت اسد بن زرارہ کے پاس رہنے کے بعد پھر وہ تبلیغ دین حنیف وہاں جب شروع کر دیے تو بہت سارے لوگ داخل اسلام ہوتے رہے۔ وجہ یہ کہ وہاں پر یہ بات عام ہو گئی کہ اسد بن زرارہ کے پاس ایک شخص آیا ہوا ہے اور سابقہ لوگوں کو اپنے دین سے منحرف کر رہا ہے۔ اس بات کو جاننے کے بعد قبیلہ بنو عبد الاشہل کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خالہ زاد بھائی کو آپ اسید بن حذیر جن کا نام تھا ان سے کہا کہ جاؤ، اسد بن زرارہ کے پاس ایک شخص آیا ہوا ہے، اسے اپنے وطن سے نکال دو، اس لیے کہ وہ لوگوں کو تمام دین سے منحرف کر رہا ہے اور اپنے دین میں داخل کر رہا ہے۔ اور یہ بات کا چرچا عام ہو گیا۔ تو چنانچہ اسید بن حذیر جب حضرت اسد بن زرارہ کے پاس پہنچے تو یہ دونوں ایک کنویں پر بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں پر جانے کے بعد انہوں نے بڑے گرم جوشی کے ساتھ اسید بن حذیر نے کہا کیا بات ہے، کس نے آپ کو بلایا، کیوں یہاں پر آ گئے، لوگوں کو اپنے دین سے کیوں منحرف کر رہے ہو؟ تو اس وقت حضرت مصعب بن عمیر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے بڑے اطمینان کے ساتھ استقلال کے ساتھ کہا کہ اے میرے بھائی میری گفتگو کو سن لیجئے، اگر باتیں پسند آ جائے تو قبول کر لیجئے اور اگر بات پسند نہ آتی ہو تو اس کو رد کر دیجئے۔ کہا کہ بات تو تم بہت اچھی کرتے ہو۔ یہ اس انداز سے انہوں نے اپنا نیزہ زمین میں گاڑ دیا اور کہا کہ ہاں بیان کرو، کیا بیان کرنا چاہتے ہو؟ تو اس وقت حضرت مصعب بن عمیر نے اسلام کی وہ تمام تعلیمات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مبارک سے انہوں نے سنی کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان کسی قسم کا غلط کاری نہیں کرتا، زنا کاری نہیں کرتا، شراب نہیں پیتا، جوا نہیں کھیلتا اور چوری نہیں کرتا، غیبت نہیں کرتا، اپنے پڑوسی کو نہیں ستاتا، یہ تمام کی خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے جب تلاوت کلام پاک شروع کی تو حضرت اسید بن حذیر کا دل لرزنے لگ گیا۔ کہا کہ رک جاؤ، پہلے یہ بتاؤ کہ دین میں داخل ہونے کی شرط کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ لباس دھو لو، صاف کر لو، خود بھی پاک ہو جاؤ، 2 رکعت نماز ادا کر لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کر لو، آپ داخل اسلام ہو گئے۔ فوراً اسید بن حذیر گئے اور انہوں نے فوراً اپنے آپ کو پاک کیا، آئے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کیا، داخل اسلام ہو گئے۔ جاتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ میرے بعد ایک شخص یہاں پر آئے گا، اگر تم اس پر قابو پا جاؤ تو یثرب کی سرزمین پر پھر کوئی تمہارا ہاتھ پکڑنے والا یا روکنے والا نہیں ہوگا۔ چنانچہ جا کر اسید بن حذیر نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کچھ ایسی باتیں کیں جس سے یہ بات ظاہر ہوتی تھی کہ اسد بن زرارہ پر ایک حملہ ہونے والا ہے۔ چونکہ یہ خالہ زاد بھائی تھے اس لیے انہوں نے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے میرے خالہ زاد بھائی پر کون حملہ کر سکتا ہے۔ اس جوش اور جذبے کے تحت جب آپ آئے بنی بیاضہ کی اس بولی پر، اس کنویں پر، وہاں پر دیکھا کہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت اسد بن زرارہ اور مصعب بن عمیر۔ کہا کہ بہت چالاکی کے ساتھ مجھے یہاں بھیج دیا گیا، حضرت سعد بن معاذ نے سمجھ لیا، اس لیے کہ حضرت سعد بن معاذ نے اسید بن حذیر کو آتے ہوئے دیکھتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یہ وہ نہیں رہا جو جاتے ہوئے تھا، یہ اس میں تبدیلی میں محسوس کر رہا ہوں۔ ان کی نگاہوں نے اس بات کو توڑ لیا اور یہاں آنے کے بعد پھر اسی انداز سے اسی جذبے کے تحت حضرت مصعب بن عمیر پر یہ برس پڑے۔ حضرت سعد بن معاذ جو قبیلہ بنو عبد الاشہل کے بااثر سردار، اس وقت بھی حضرت مصعب بن عمیر نے ان سے کچھ نہیں کہا کہ میرے بھائی میری گفتگو کو سن لیجئے، میری باتوں کو سن لیجئے، پسند آ جائے تو قبول کر لیجئے، اگر ناپسند ہو تو اسے رد کر دیجئے، آپ کو تو حق ہے اس بات کا۔ تو کہا کہ تم بات تو بہت صحیح کرتے ہو اور اچھی کرتے ہو۔ انہوں نے بھی اپنا نیزہ زمین میں گاڑا اور کہا کہ بیان کرو۔ پھر اس کے بعد اسلام کی خوبیوں کو انہوں نے دہرایا، تلاوت کلام پاک کی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لرز گئے، انہوں نے کہا کہ رک جاؤ، پہلے یہ بتاؤ کہ اسلام میں داخل ہونے کی شرط کیا ہے۔ آپ نے پھر وہی بات کہی کہ آپ اپنے آپ کو پاک کر لیجئے، لباس کو پاک کر لیجئے، کلمہ پڑھ لیجئے، 2 رکعت نماز ادا کر لیجئے، آپ داخل اسلام ہو گئے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بااثر آدمی تھے مدینہ منورہ کے، جو مدینہ منورہ بننے والا تھا یثرب، اس وقت جا کر انہوں نے فوراً اپنے آپ کو تبدیل کیا اور پھر آئے، کلمہ پڑھ لیے، داخل اسلام ہو گئے، پہنچے اپنے قبیلے میں، سارے قبیلے بنو عبد الاشہل کو جمع کیا اور پوچھا کہ میرا اپنا مقام اور مرتبہ تم لوگوں میں کیا ہے۔ سارے لوگوں نے کہا کہ آپ صاحب الرائے ہیں، ہمارے امیر ہیں، ہمارے سردار ہیں، جو فیصلہ آپ کریں گے ہم اس کو تمام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ میں اسلام قبول کیا ہوں اور چاہتا یہ ہوں کہ میرا اپنا قبیلہ سارے کا سارا اسلام قبول کر لے۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر کی اس ایمان پر، حضرت سعد بن معاذ کے ایمان لانے پر
قبیلے بنو عبدالاشل کے 70 آدمی ایک ہی دن کے اندر مسلمان ہو گئے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے داخل اسلام ہو گئے۔ ایک شخص تھا، امرا شیلی نام تھا، جس کو تاریخ اسلام میں اسرائیم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ وہ ایک شخص بچا رہا، اسلام قبول نہیں کیا۔ حضرت سعد بن معاذ کے دل میں یہ بات آئی کہ کاش یہ بھی اگر قبول کر لیتا تو میرا سارے کا سارا قبیلہ اسلام پر آ جاتا، لیکن ان کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اور بات لکھی تھی۔ معاملہ دوستو یوں ہوا کہ 7 شوال 3 ہجری کو غزوہ احد واقع ہوئی احد کے دامن میں۔ تو اس وقت امر اشلی اپنے گھر آئے، پوچھا اپنے بیویوں سے کہ کیا بات ہے، کوئی شخص نظر نہیں آتا۔ تو انہوں نے بتلایا کہ احد کے دامن میں قریش سے جنگ ہو رہی ہے۔ تو کہا کہ پھر انہوں نے یہ جرأت کی مدینے پر حملہ کرنے کی، فوراً جنگی لباس وطن کیا، اپنے گھوڑے کو نکالے، تلوار ہاتھ میں لیے پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا کہ اللہ کے نبی پہلے یہ بتائیے کہ میں آپ کا کلمہ پڑھوں یا آپ پر نچھاور ہو جاؤں؟ حضور نے فرمایا کہ دونوں کام کرو۔ اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار ہوا، اور میدان کارزار میں جب کود پڑے تو معاملہ دوستو یہ ہوا کہ اس جوان مردی کے ساتھ لڑے کہ زخموں سے چور چور ہو گئے، آخری سانسیں چل رہی تھی۔ اس وقت حضرت سعد بن معاذ کی نگاہوں نے دیکھا کہ ایک شخص میرے اپنے قبیلے کا جو بچا ہوا تھا وہ بھی آ گیا اور داخل اسلام ہو گیا۔ پوچھا تم کیسے آگے؟ کہا اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لایا ہوں، اور روح پرواز ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل تھوڑا کیا، اجر بہت زیادہ پایا۔ اس انداز سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعریف اور توصیف فرمائی۔ کسی قسم کی کوئی خیرات، کسی قسم کی کوئی نماز، کسی قسم کا کوئی زکوٰۃ، کوئی حج کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہوا کہ کوئی اور نیکی کرے، الا اس کے کہ جان و تن کا نذرانہ پیش کر دیا اور اللہ کی بارگاہ میں بڑے مقرب ہو گئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل تھوڑا کیا لیکن اجر بہت زیادہ پایا۔ یہ حضرت مصعب بن عمیر تھے جن کی تبلیغ کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ داخل اسلام ہو گئے، اور اس کے بعد جب یہ پھر اب مکہ پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب ہجرت کرتے ہوئے مدینہ منورہ آ گئے تو آپ کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ بلند اور بالا رکھا۔ غزوہ بدر 2 ہجری میں یعنی 17 رمضان المبارک کو واقع ہوئی۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علم بردار کون ہے قریش کا؟ کہا قبیلہ بنو عبدالدار کا طلحہ ابن ابی طلحہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلاؤ حضرت مصعب بن عمیر کو جن کا تعلق قبیلہ بنو عبدالدار سے ہے، ہم بھی اپنا عالم انہی کو دیں گے۔ چنانچہ حضرت مصعب بن عمیر کو غزوہ بدر کے اندر سب سے بڑا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، اور اس کے بعد بڑی جوان مردی کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بدر میں واقع ہونے والے شریک ہونے والے لوگوں کا جو اعزاز تھا، جن کے نام کے ساتھ بدری لکھا جاتا تھا، وہ اتنا قابل احترام سمجھا جاتا تھا جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے تھے بدری ہونے کے ناطے۔ یہ حضرت مصعب بن عمیر علمبرداری کے تمام فرائض بدر کی وادی میں بھی مکمل کرتے رہے، اور اس کے بعد 7 شوال 3 ہجری کو جب معاملہ یہ ہوا کہ حضرت مصعب بن عمیر کو پھر علم عطا کیا گیا، حضرت مصعب بن عمیر علم لیے ہوئے تمام میدان کارزار کے اندر سب سے بڑا علم سنبھالے ہوئے آپ جا رہے ہیں، اور اس کے بعد مسلمانوں سے تھوڑی سی غلطی سرزد ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پس پشت رکھا۔ عینین کی وہ پہاڑی جہاں عبداللہ بن جبیر کو 50 ساتھیوں کے ساتھ اس ہدایت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا تھا کہ تا حکم ثانی، میں جب تک حکم نہ دوں اس وقت تک تم کسی قسم کا کوئی یہاں سے چھوڑنا نہیں۔ لیکن اس کے بعد ان لوگوں نے دیکھا کہ تمام کفاران مکہ بھاگ رہے ہیں، مال و اسباب چھوڑ رہے ہیں، مسلمان مال و اسباب جمع کر رہے ہیں۔ تو یہ عینین کی پہاڑی سے عبداللہ بن جبیر کے 40 ساتھی وہ مال غنیمت کی طرف جب پلٹے تو اس وقت تک اکرمہ بن ابی جہل، خالد بن ولید مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے چکر کاٹ کر دیکھا اپنے گھوڑوں سے کہ اس عینین کی پہاڑی کے اوپر حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھ صرف 10 ساتھی ہیں۔ اس وقت ان لوگوں نے ان پر اس انداز سے حملہ کیا، ان تیر اندازوں پر، کہ ان کی لاشوں کو رونتے ہوئے جب یہ آگے بڑھے تو حضرت عبداللہ بن جبیر کے تعلق سے تو بات یہ آتی ہے کہ آپ کے 10 ساتھیوں کے ساتھ آپ تو شہید ہو گئے، لیکن ان گھوڑوں کے ٹاپوں سے یعنی آپ کی شکل پہچانے نہیں جاتی، آپ کا جسم پہچانے نہیں جاتا۔ اس انداز سے ان لوگوں نے آپ کو رون دیا، اور اس کے بعد جب یہ راست حملہ مسلمانوں پر ہوا تو مسلمان پھر یہ پلٹی ہوئی فوج پھر جب پلٹ گئی تو مسلمان دونوں طرف سے نرغے میں آ گئے۔ ادھر سے یہ عینین کی پہاڑی سے آنے والے جو خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابی جہل کی شکل میں، اور یہ جو تمام بھاگ رہی تھے فوج، یہ بھاگنے والی فوج بھی واپس آ گئی۔ تو مسلمانوں میں بڑی افراتفری ہو گئی، اور ایسے افراتفری کے موقع پر عبداللہ بن خمیہ نام کے ایک شخص نے
حضرت مصعب بن عمیر پر حملہ کیا، آپ کا ایک بازو کٹ گیا، اور اس کے بعد آپ نے علم دوسرے بازو سے سنبھالا، دوسرا بازو کٹ گیا، دونوں کٹے ہوئے ہاتھوں سے آپ نے سنبھالا۔ اس کے بعد جب اس نے نیزہ مارا تو آپ درجہ شہادت پر فائز ہونے سے پہلے اپنے بھائی ابو عزیز کو انہوں نے آواز دی، انہوں نے اس علم کو سنبھالا، اور اس کے بعد جان آفرین کے حوالے حضرت مصعب بن عمیر نے کر دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر کا عالم یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اتنے زیادہ موہوم رکھتے کہ آپ بال اگر سجاتے تو حضور جیسا، چہرے بشرے کے اندر بھی مماثلت تھی۔ تو اس وقت عبداللہ ابن خمیہ نے ایک آواز لگائی کہ نعوذ باللہ میں نے محمد بن عبداللہ کو ختم کیا۔ مسلمان بڑے افراتفری میں آ گئے، مسلمان 3 حصوں میں بٹ گئے، ایک تو وہ جو میدان کارزار چھوڑ چکا، ایک وہ جو میدان کارزار میں رہتے ہوئے بھی اپنے تلواروں کو اپنے ہتھیاروں کو رکھ دیا، اور ایک وہ جو کہا کہ اب جی کر ہم کیا کریں گے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہے۔ یہ معاملہ دوستو یہ ہوا کہ حضرت عثمان غنی ان لوگوں میں تھے جو میدان کارزار چھوڑ چکے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں تھے جو باوجود میدان کارزار میں تھے اور اپنے ہتھیار رکھ دیے۔ اس وقت انس بن نضر نے کہا کہ اے عمر کیا بات ہے، آپ کے بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول نہ رہے اب ہم کس کے لیے لڑیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس خدا کے لیے جس کا پیغام لے کر محمد آئے تھے۔ ارے مجھے تو احد کے دامن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے اور اپنے آپ کو درجہ شہادت پر فائز کر لیے۔ حضرت عمر اور ان کے تمام ساتھی اٹھے اور پھر میدان کارزار کے اندر مقابلہ کرنے کے لیے۔ اس وقت حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی چمک کو دیکھ کر آپ نے محسوس کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود ہیں۔ لوگوں کو ایک بہت زور سے آواز دیتے ہوئے کہا کہ اے وہ لوگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود ہیں۔ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو کفارہ مکہ نے بھی بہت ہی الغار کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے، لیکن جانثارہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنے ان لوگوں کا۔ حضرت سماک بن خرشہ جسے تاریخ اسلام میں ابو دجانہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، اپنے رخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیا، اس لیے کہ لوگوں میں ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اگر تیر تلوار اگر آ جائے تو اپنے بچاؤ کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ میں اپنے بچاؤ کے لیے کوشش کروں، خدا نہ خواستہ وہ تیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگ جائے تو کیا بات ہے۔ اس لیے اپنے جسم کو دشمنوں کی طرف کرتے ہوئے اپنے چہرے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ڈھال دیا کہ اگر تیر آتا ہے تو میرا جسم حاضر ہے، تلوار اگر پڑتی ہے تو میرا جسم حاضر ہے، کوئی نیزے سے مارتا ہے تو میرا جسم حاضر ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہیں۔ اس وقت جانثاران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیے، جس کے اندر حضرت ابوبکر صدیق ہے، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ ہے، حضرت ابو طلحہ زید انصاری ہے، حضرت عمر فاروق ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم پر آپ حفاظت کرنے کے لیے اپنی جان آفرین کے حوالے کرنے کے لیے تیار۔ ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون جنت کا حقدار بننا چاہتا ہے؟ زیاد بن سکن آگے اپنے 5 ساتھیوں کے ساتھ وقت واحد کے اندر تمام شہادت پر فائز ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ ابن عبید اللہ جو عشرہ مبشرہ کے صحابی ہے ان کے تعلق سے یہ کہا تھا کہ یہ طلحہ ہے، اور حضرت طلحہ نے جو جانثاری اس انداز سے کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والے تمام تیروں کو اپنے ہاتھ پر لے لیا، حد یہ کہ ہاتھ شل ہو گیا، انگلیاں کٹ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں لگ گئے۔ نہ صرف یہ بلکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھنا چاہتے تھے، اپنے آپ کو آپ نے سیڑھی بنائی، آپ جھک گئے، اللہ کے نبی ان کے پیٹھ پر پیر رکھتے ہوئے جب آگے بڑھ گئے تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلحہ نے جنت اپنے اوپر لازم کر لی۔ حضرت ابوبکر صدیق کہا کرتے تھے اے صاحب احد، اس انداز سے حضرت عمر فاروق ان کے پاس بھی ان کا مقام اور مرتبہ تھا۔ اور ایسی صورت کے اندر جب حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے، جن کے بازو تمام کٹ گئے، جن کے پیٹ میں نیزہ مارا گیا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمشبی بھی تھے، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لاش کو دیکھتے ہوئے کہا کہ میں نے ان سے زیادہ اچھے کپڑے پہنتے ہوئے، ان سے زیادہ عطر کا استعمال کرتے ہوئے، ان سے زیادہ بال کا سجانے والے مکے کی سرزمین پر کسی اور کو نہیں دیکھا۔ آج معاملہ یہ کہ وہ خوش لباس آدمی جس کی شہادت کے بعد ایک کمبل جن کا کفن بن گیا تو سر کے اوپر ڈھانکتے تو پیر نکل جاتے، پیر پر ڈھانکتے تو سر نکل جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر پر ان کو ڈھال دو اور پھر پیروں پر اصغر کی گھاس ڈال دو۔ چنانچہ اصغر کی گھاس پیروں پر ڈال دی گئی۔ اس انداز حضرت مصعب بن عمیر اس دار فانی سے کوچ کرتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستو، احد کے دامن میں حضرت حمزہ پر جو حملہ ہوا، حضرت حمزہ کا بھی کلیجہ چیر کر نکالا گیا، اور وہ ہندا جس نے کھایا تھا اس کے بعد وہ لاش بھی بے گگرو کفن اس انداز سے پڑی ہوئی تھی کہ مت پوچھئے۔
یہ غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو جو تھوڑی سی غلطی اور نافرمانی پر جو نقصان پہنچا، اس بات کا جو تذکرہ تھا، وہ تذکرہ تو تمام کا تمام غزوہ احد کے اندر ایک امتحانی دور سے مسلمان گزر گئے، اور مسلمانوں کو سخت نقصان صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر نہ عمل کرنے کی وجہ سے ہوا، اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ 70 سے زیادہ ایسے مسلمان تھے جو غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے، جس کے اندر حضرت حمزہ بھی تھے، حضرت مصعب بن عمیر بھی تھے، علم برداران اسلام یہ لوگ تھے۔ ان لوگوں کو اس انداز سے تمام نقصان پہنچا۔ تو اس انداز سے غزوہ احد کے اندر ایک روایت تو یہ بھی ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حمزہ کی لاش پر آپ نے نماز جنازہ پڑھی تو ایک کے بعد ایک تمام شہداء کو لایا گیا، جس کی وجہ سے 70 مرتبہ حضرت حمزہ پر یہ تمام نماز جنازہ پڑھی گئی۔ لیکن ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دار فانی سے کوچ کرنے سے پہلے غزوہ احد کے شہداء کے پاس آپ پہنچتے ہوئے کہا کہ میں تم سے پہلے اللہ کے حضور جا رہا ہوں اور میں تم پر گواہ ہوں، اور خدا کی قسم میں اپنے حوض کوثر کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان فرما دیا کہ جب تک مسلمان قیامت تک ان شہداء احد کو سلام کریں گے تو یہ سلام کا جواب دیں گے آپ کے۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شہداء احد کے تعلق سے فرما دیا تھا، جس کے اندر حضرت حمزہ ہے، حضرت مصعب بن عمیر ہیں، حضرت سعد بن ربیع ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آنے کے 5 مہینے بعد انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں جب مواخات کروائی، ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنایا، تو حضرت ابو ایوب انصاری، یہ حضرت ابو ایوب انصاری کون؟ حضرت ابو ایوب انصاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے اپنے پاس مہمان رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں 7 مہینے تک آپ نے قیام فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا 2 منزلہ بالا خانہ، اور دونوں بالا خانے کے اوپر حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اوپر رہ جائیے، تو اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ میرے پاس آنے والوں میں بیمار ہوں گے، میرے پاس آنے والوں میں ضعیف لوگ ہوں گے، اس لیے ان لوگوں کو تکلیف ہوگی، تم اوپر رہو، میں اس بات کی اجازت دیتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے رہ گئے، ابو ایوب انصاری اوپر رہ گئے۔ یہ حضرت ابو ایوب انصاری کو حضرت مصعب بن عمیر کا بھائی بنایا گیا تھا، اور ان کے جو واقعات زندگی جب آئیں گے، ان کی سیرت جس وقت حضرت ابو ایوب انصاری کی آئے گی تو اس میں تمام تفصیلات آئیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا عشق کس انداز کا تھا، اور حضرت مصعب بن عمیر کس انداز سے ان کا ساتھ دیتے تھے۔ اس کی تمام تفصیلات انشاءاللہ المستعان آئندہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اس انداز سے حضرت مصعب بن عمیر کی زندگی کے یہ حالات ہیں۔ بارگاہ رب العزت میں میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے اسلاف کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، وہ اسلاف کے وہ کارنامے جن کی وجہ سے آج دنیا کے اندر اسلام چمکتا اور دمکتا ہے، انہی کے نقش قدم پر ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ ہمارے گناہوں کو ان اسلاف کے صدقہ و طفیل میں معاف فرما۔ ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ علی محمد النبی الامہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین۔